سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 148۔ سورۃ الاعراف کا 18واں رکوع اور 9ویں پارے کا 8واں رکوع۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح آواز کرتا۔ واتخذ قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنایا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے، من حلیہم، اپنے زیورات سے۔ یہ وہ زیورات تھے جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ اب ہمیں مصر چھوڑ کر جانا ہے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں اپنے زیورات دو، ہمیں عاریتاً چاہیے پہننے کے لیے اپنی عید کے لیے۔ وہ زیورات لے کر بنی اسرائیل دریا کے پار ہو گئے، فرعونی ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو سامری جو سنار تھا اور منافق تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے تو ان زیورات کا فیصلہ ضرور کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ مال غنیمت کو استعمال نہ کیا جائے، کافروں سے جو مال حاصل ہو اسے ایک جگہ جمع کر کے اسے آگ لگا دی جائے۔ تو سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، تو مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک کام کی چیز بنا دیتا ہوں۔ لوگوں نے زیورات اسے دے دیے تو اس نے سونے کا بچھڑا بنایا۔ سامری نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل جب سمندر کے پار ہوئے تو انہوں نے ایک قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، بچھڑے کی شکل کا بت تھا، اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایسا خدا ہمیں بھی بنا دیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں ڈانٹ دیا تو وہ چپ تو ہو گئے، اور سامری دیکھ چکا تھا کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور سامری منافق تھا، فتنہ کرنا چاہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے قوم کے لیے ایک سونے کا بچھڑا بنایا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اس بچڑے کے منہ میں مٹی ڈالی۔ یہ مٹی وہ تھی کہ جبریل امین جب فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے گھوڑی پر بیٹھ کر آئے تھے تو آپ کی گھوڑی کے قدم جس مٹی پہ لگتے وہاں سبزہ اگ جاتا۔ تو سامری نے منظر دیکھا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اس میں بہت زیادہ اثر ہے اور اس مٹی میں حیات کی صلاحیت ہے کہ یہ کسی کو زندہ کر سکتی ہے۔ تو اس نے اس قدم کے نشان سے مٹی اٹھائی تھی، وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ سونے کا بچڑا سچ مچ کا بچڑا بن گیا اور گائے کی طرح آواز کرنے لگا۔ عجلن، بچڑا بنا لیا، جسدن، جو بے جان کا دھڑ تھا، لہو خوار، گائے کی طرح آواز کرتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں سے جو لگنے والی مٹی تھی، وہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالنے سے صرف یہ ہوا کہ بچڑا گائے کی آواز نکالنے لگا۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ اس سامری نے اس سونے کے بچڑے میں ایسے سوراخ کیے تھے کہ جب ہوا داخل ہو کر نکلتی تھی تو گائے کی آواز آتی تھی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جب وہ مٹی ڈالی گئی، اس نے یہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ گائے کی آواز کرنے لگا۔ ہاں، ایک روایت ضرور یہ ہے کہ وہ سچ مچ کا بچڑا اس وجہ سے بن گیا۔
الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے، نہ وہ انہیں کچھ راہ بتاتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بچڑا ناقص ہے، عاجز ہے، یا تو یہ جماد پتھر کی طرح ہے، یا اگر دوسری روایت مان لے کہ وہ بچڑے کی شکل بن گئی اور سچ مچ کا بچڑا بن گیا تو حیوان کی شکل میں، دونوں صورتوں میں صلاحیت نہیں رکھتا کہ پوجا کی جائے، یہ خدا نہیں ہے اور یہ نادان اسے خدا سمجھ رہے ہیں۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اسے لیا اور وہ ظالم تھے، یعنی اس بچڑے کو خدا سمجھ لیا، اس کی پوجا کرتے رہے، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رکھے تھے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیا اور ایسے عاجز اور ناقص بچڑے کو پوجنے لگے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ پچھتائے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور سمجھے کہ ہم بہک گئے، یعنی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 افراد اس پوجا پاٹ سے دور رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام آپ نے ایک کنارہ اختیار کیا اس خیال سے کہ میں انتظار کرتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ معاملہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب جب وہ بچڑی کی پوجا کر چکے، اپنے آپ کو تباہ کر چکے، اور انہیں اب یہ خیال گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تشریف لانے والے ہیں اور اب تو ہم تباہ ہو چکے۔ شرعی مسئلہ یہ تھا ان کی شریعت میں کہ کوئی مسلمان اگر بچڑے کی پوجا کرے، کفر کرے، شرک کرے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی جو سزا تھی ان کی شریعت میں وہ قتل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے اور مرتد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو دنیاوی طور پر بھی اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ دنیاوی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، ہاں توبہ کرنے اور ایمان لانے کی وجہ سے آخرت میں اسے معافی مل جائے گی۔ تو اب بنی اسرائیل نے دعا کی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تباہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ آپ کے پیچھے سامری نے آپ کی قوم کو برباد کر دیا ہے اور وہ بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی افسوس میں مبتلا ہوئے، آپ کو شدید رنج ہوا اور شدید آپ غضبناک ہوئے، آپ کو شدید جلال آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک تو پوری قوم کی اکثریت کفر اور شرک کی طرف چلی گئی، مرتد ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی شریعت میں سزا ہے کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے، اگر یہ توبہ بھی کر لیں اور ایمان لے آئیں پھر بھی قتل سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو جب 6 لاکھ میں سے 12,000 جنہوں نے شرک نہیں کیا انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر قوم کیسے بچے گی؟ اور جب قوم کی اکثریت ہلاک ہو جائے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا،
اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، یعنی آپ انتہائی جلال میں غصے میں واپس آئے، جب آپ اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر طور سے واپس آئے، آپ کو انتہائی افسوس تھا، انتہائی جلال تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے نقصان پر افسوس ہونا اور جلال آنا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ یہاں لوگوں کی عجیب سوچ ہے، دین کا نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں ٹھنڈے رہیں، ہاں اپنی ذات کا نقصان ہو جائے تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے، صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے، اولیاء کی گستاخی کرے، دین کے خلاف کوئی بات کہہ دے، تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ٹھنڈے رہو، ٹھنڈے دل سے سنو اور برداشت کرو۔ حالانکہ ایسے موقع پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور جلال آئے، لیکن جہاں اپنی ذات کا معاملہ آ جائے تو پھر ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی اور اسے وہ غیرت کا نام دیتے ہیں اور وہ اس پر اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی چیز ایک سمجھنی چاہیے کہ اگر دیندار شخص دین کے مسئلے میں غصے میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دیکھیں یہ غصے میں آ گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی خاطر غصے میں آنا یہ تو صالحین کا طریقہ ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے کہا کہ آپ نے لوگوں کو بچڑا پوجنے سے نہ روکا، اور لوگوں سے فرمایا اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، یعنی میرے توریت لے کر آنے کا انتظار نہ کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دیں، یعنی جن پر توریت لکھی تھی وہ تختیاں آپ نے رکھ دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گرا ہوا۔ یعنی آپ نے جب اپنی قوم کے متعلق یہ سنا اور یہ دیکھا کہ اتنا بدترین گناہ انہوں نے کیا تو اس کا آپ کو بہت افسوس ہوا۔ اس افسوس کی وجہ سے آپ اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن ام، حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے۔ آپ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا میری ماں کے بیٹے، یہ ایک انداز تھا کہ جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے، اور ماں سے جب رشتہ بیان کیا جائے تو ماں کا نام سن کر غصہ اتر جاتا ہے۔ قال ابن امہ، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ یعنی آپ نے یہ عرض کی کہ میں نے قوم کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے میں نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مل کر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے میں کنارہ کش ہو گیا۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، یعنی آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے دشمن خوش ہوں۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں، یعنی آپ مجھے ظالموں میں شمار نہ کریں۔
میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جس سے وہ خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قال، عرض کی، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط یا تفریط ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں بخش دے۔ یہ دعا آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو راضی کرنے کے لیے فرمائی اور دشمن کی شماتت کو دور کرنے کے لیے۔ دشمن حضرت ہارون پر وہ ہنسے نہ ہو، خوش نہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے دعا کی۔ آپ نے یہ دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔